الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے باعث خیر و برکت فرمائے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ رب کریم کی نظر میں جو دین قدر والا ہے، شان والا ہے، اس کا پسندیدہ ہے وہ دین اسلام۔ دین اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے، چونکہ جو چیز بالکل انسان کے قریب آ جاتی ہے، جو اس کو حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کی طلب چھوڑ دیتا ہے، اس کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اس کی خوبصورتی کا تذکرہ چھوڑ دیتا ہے۔ دین اسلام کی خوبصورتی کا روز اگر ہم ذکر کریں گے نا تو ہمارے دلوں میں ایمان تازہ رہے گا، آنے والی نسل دین اسلام کی خوبصورتی سے آگاہ رہے گی۔ کچھ عرصے سے ذہن پر ایک بات بار بار آتی ہے کہ جب سے ہمارے حکمرانوں نے، لوگوں نے یورپ کا، اہل یورپ کا ذکر کرنا شروع کیا ہے اور بار بار اس کے فضائل، ان کا قانون، ان کی خوبصورتی، ان کے اچھے اخلاق کا لوگوں نے ذکر کرنا شروع کیا ہے، تو ہمارے نوجوانوں کے اور آنے والی ملت کے ذہنوں میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی ترجیحات زیادہ بیٹھتی جا رہی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ اس خوبصورتی سے لوگ ذکر کرتے ہیں، اس خوبصورتی سے، اور بعض ایسے بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے واعظین، مبلغین، وہ کے آتے ہیں تو ان کا لب و لہجہ اس قدر شستہ ان کے بارے میں ہو جاتا ہے کہ اہل اسلام کی کمزوریاں بیان کی جاتی ہیں اور اہل کفر کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ کافر کوئی عمل کر بھی لے تو وہ اس طرح ہی ہے جس طرح پتھر کے اوپر ریت پڑی ہوئی ہے، ذرا سی ہوا آئے گی تو ریت ساری اڑ جائے گی۔ نیک کام کا فائدہ تو اسے ملے گا جس کے سینے میں اللہ نے ایمان کی دولت رکھی ہوئی ہے۔ تو دین اسلام ایک خوبصورت دین ہے، ایک خوبصورت دین، ایک شاندار۔ دیکھیں نا، آپ بڑے اچھے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے چلے جائیں پر دوائی کھائیں ہی نہ اور کہیں جی مجھے آرام نہیں آ رہا، فلاں دیکھو ٹھیک ہو گیا، فلانا بھی ٹھیک ہو گیا، فلاں بھی ٹھیک ہے، تو بھئی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے دوا کھائی، مناسب پرہیز کری، طریقے پر عمل کیا؟ ہم نے ایسے ہی شور کرنا شروع کر دیا کہ وہ ٹھیک ہے اور میں ٹھیک نہیں۔ ان لوگوں نے قانون بنائے تھے، قانون پر عمل کیا ہے۔ ہمارے پاس دین اسلام کا قانون تو موجود ہے پر ہم عمل نہیں کرتے۔ دین میں خوبصورتی ہے، کچھ لوگوں نے دین کو اپنایا ہے
بات اگرچہ سخت ہے پر میں کہہ دیتا ہوں ان کی بھی ضرورت ہے، شاید یہ ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے دین منانے کے لیے اختیار کر لیا ہے، 11ویں شریف مناؤ، محرم شریف مناؤ، ربیع الاول شریف مناؤ۔ بھائی دین منانا بھی چاہیے، جو یوم ہو ہم بھی مناتے ہیں، پر دین منانے نہیں آیا، دین اپنانے کے لیے آیا ہے۔ دین کسی تقریب کا نام نہیں کہ آپ اس کو منائیں اور چھٹی ہو جائے، دین اپنانے کے لیے، اس کو اپنائیں۔ اس کے اندر اجتماعی طور پر بھی خوبصورتی ہے، انفرادی طور پر بھی خوبصورتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین بڑا ہی خوبصورت ہے، دین بڑا شاندار ہے۔ یہ وہ والا دین ہے جو دین میرے رب کا پسندیدہ دین ہے، یہ وہ دین ہے جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کا، افکار کا، خیالات کا، نظریات کا، کردار کا دین ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی ترویج کی ہے، حضور علیہ السلام نے اس کے اندر رنگ بھرے ہیں۔ خوبصورت ترین دین، خوبصورت۔ اور دین اسلام ایک آسان دین ہے، ہم لوگوں نے اس کو موضوع بحث بنا لیا ہے، ورنہ دین بڑا آسان، اس پر عمل کرنا بڑا آسان، دین کے معاملات بڑے آسان، آپ بڑی جلدی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور دین فطری ہے، تعلیم حاصل ضرور کرنی چاہیے، پر دین وہ ہے جو آپ کی فطرت ہے، یعنی آپ کے اندر سے یہ آواز آ جائے گی کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز، چلیں آپ آج بتا ہی دیں، جمعے والا دن ہے، آتی ہے اندر سے آواز کہ نہیں آتی؟ یعنی آپ اگر 5 روپے کا کام بھی ناجائز کرنے لگتے ہیں تو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ جائز نہیں۔ تو دین تو فطرت ہے، تعلیم حاصل کر کے آپ اس کو لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کے اتنا آسان دین ہے جو آپ کی طبیعت سے میچ کر گیا ہے، آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا آسان دین میرے نبی کریم علیہ السلام نے آسان کر کے، کھڑے ہو کے نماز پڑھو جی، بیمار ہو گیا ہوں، کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو فرمایا چل بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھا نہیں جاتا، فرمایا چل لیٹ جا اور اشارے سے ہی پڑھ لے، کوئی نہیں تو اشارے سے پڑھ لے۔ رمضان آ گیا جی میں بڑا بیمار ہوں، کوئی حرج نہیں، تو عید کے بعد روزے رکھ لینا، میں جی رکھ ہی نہیں سکتا، مجھے امید ہی نہیں، چل تو فدیہ دے دے، تیرا فدیہ بھی قبول کر لیا جائے گا۔ اتنا آسان دین، اتنا آسان دین۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے جی، جو مال آپ کے قبضے میں، کبھی آپ زکوٰۃ کا نظام دیکھیں تو اتنا آسان ہے نا زکوٰۃ دینا، یعنی آپ کی ضروری، اللہ تعالیٰ کہے نا کہ جو ضرورت ہے اس میں سے 2.5% دو، مشکل کام نہیں یہ بھی، کل مال میں سے 2.5% دے دو تو یہ بھی مشکل ہے، لیکن اللہ کرے آپ سمجھے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کل مال میں سے 2.5% دے دو، تو جس آدمی کا 50 لاکھ کا مکان ہے اس کو 2.5% دیتے ہوئے کیا اعتراض ہے؟ لیکن فرمایا نہیں، جو تیری ضرورت کا ہے وہ سارا رکھ لے، 1 روپیہ بھی نہ دے، اور ضرورت سے جو زیادہ ہے نا وہ بھی اگر 2-4 لاکھ ہے تو جا نہیں لیتے، وہ اگر 7.5 تولے سونے کے برابر ہو جائے، اور پھر ابھی تو 2-3 مہینے ہوئے جی میرے پاس پیسے آئے، فرمایا جا ابھی بھی نہیں لیتے، کب لیں گے؟ فرمایا جب سال پورا گزر جائے اور پھر تیری ضروریات سے، تیری حاجات اصلیہ سے وہ چیز زیادہ ہو، فرمایا اس وقت بھی تجھ سے 2.5% قبول کریں گے، اور اگر اگلے سال بھی تیرے پاس توفیق ہوئی تو پھر تجھ سے قبول کریں گے، ورنہ قبول نہیں کریں گے۔ 2.5% ہے صرف تیرے ذمے، اس سے زیادہ تیرے ذمے نہیں ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اتنا آسان دین، اسی طرح کا حج کا معاملہ ہے، اگر استطاعت ہے تو حج کرنے آؤ، اگر نہیں ہے تو نہ آؤ۔ تو ایک بندے نے کہا جی میرے پاس استطاعت تو ہے، پیسے ہیں، میری صحت کوئی نہیں، تو فرمایا ٹھیک ہے تو حج بدل کرا دے، کسی کو بھیج کے حج کرا دے۔ تو اتنا آسان کر کے دین میرے نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی، حضور نے پڑھی ہمیشہ جماعت کے ساتھ 3 دن پڑھی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لفظوں کو اسی طرح لیجئے گا جس طرح کہ میں کہہ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے 3 دن تک جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے پر حضور باہر نہیں آئے، اور شام کو حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہے تم انتظار کرتے رہے ہو،
اور میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تراویح کی جماعت فرض نہ ہو جائے. فرض ہوتی تو تمہیں تکلیف ہونا تھی. آپ بتائیے نا, اگر یہ 20 رکعتیں فرض ہوتی تو کبیرہ گناہ جو چھوڑے. تو آج اگر یہ سنت مؤکدہ ہے, کوئی معذور, کوئی بیمار, کوئی مجبور رہ بھی جاتا ہے تو اللہ اس سے درگزر فرمائے گا, اللہ اس سے درگزر کرے. تو میرے عزیز, اسلام نے آسان کر کے دین دیا. آسان, بچہ پیدا ہو گیا تو ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو عقیقہ کر لیں, نہیں تو اپنے گھر میں خوش رہیں, کوئی شریعت پابند نہیں کرتی. شادی کا موقع آ گیا تو عورت کو حق مہر دینا ضروری ہے, اس کی طبیعت کے مطابق, اس کی ڈیمانڈ کے مطابق. باقی کسی چیز کی کوئی ضرورت ہم نے بڑی مشکل پیدا کر لی اپنے لیے, بڑی مشکل. ساری زندگی کی کمائی شادی پہ لگ جاتی, ساری زندگی کی کمائی. 6 سال سعودی عرب لگا کے بندہ آیا ہے, اور جب وہ واپس گیا ہے تو قرضہ چڑھا کے گیا ہے. ساری زندگی کی کمائی لگ جاتی. تو اسلام نے ہمارے لیے آسانی کر دی, خوبصورتی کر دی, اور عین فطرت کے مطابق ساری باتیں. فرمایا بچوں کے لیے روزی کمانے پہ نکلے گا نا, حلال کمانا, اللہ تجھے روزی کمانے پر بھی عبادت کا ثواب عطا کر دے گا. حالانکہ وہ روزی کما رہا ہے, اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. فرمایا وہاں بھی اللہ تجھے عبادت کا ثواب دے گا. پھر میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزی کما کے تو لایا ہے تو تیری اماں بھی بیٹھی ہے, تیرے بچے بھی ہیں, تیری بیوی بھی ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب میرے لیے کیا ہے؟ جب تو کما رہا تھا تو عبادت میں ہے, اور جب تو کما کے لے آیا تو فرمایا جو تو نے اماں کے منہ میں ڈالا اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب ملے گا. جو تو نے بچوں کے منہ میں ڈالا, اپنی کمائی, اپنے ہی بچے کھائیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی اپنے پیسے اپنے گھر ہی لگا لو اور اللہ صدقے کا ثواب بھی عطا کر دے گا. فرمایا جو تو بیوی کے منہ میں ڈالے گا اس پر بھی اللہ تجھے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. تو بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو دین نے آسان کر کے کوئی جبر نہیں رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے, لمبی نماز. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے غضب فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے غضب فرمایا, جلال فرمایا. حضور فرمانے لگے جب اپنی پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھا کر, اور لوگوں کو درمیانی پڑھایا کر. اور لفظ حدیث کے فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں, تو دور کرتا ہے. مختصر جامع نماز پڑھا, یہ تو کیا کرتا ہے؟ تو آسان کر کے دین. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سلمان فارسی, ان کو حضور نے نا بھائی بھائی بنا دیا تھا. بھائی بھائی, جب وہ مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا تو حضور نے ان کو بھی بھائی بھائی بنا دیا. تو حضرت اس وقت تک پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی, لوگ ایک دوسرے کے گھر جا سکتے تھے. حضرت سلمان فارسی جب ان کے گھر گئے تو ان کی بیوی کو دیکھا کہ نہ تو وہ کوئی صفائی کا بندوبست ہے کپڑوں کا, نہ گھر کا, نہ کوئی کھانا ڈھنگ سے پکا رہی ہے. کوئی جو اچھے گھروں میں شام کو تیاری کا سسٹم ہوتا ہے وہ نہیں ہے. تو آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہو گیا ہے میری بہن, تو کوئی تیاری نہیں کرتی؟ تو کہنے لگی کس کے لیے کروں, تیرا بھائی تو ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے اور روزانہ ہی روزہ رکھتا ہے نفلی, اور کھانا وہ اتنا سا کھاتا ہے شام کو تاکہ وہ نیند ہی نہ آئے. اور کم کرو تھوڑی آواز. تو وہ کس کے لیے یہ تیاری کروں, کس کو میں یہ سارا کچھ دوں؟ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے سمجھ آ گئی ہے بات کی, کر لیتے ہیں ٹھیک اسے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے درویش اور پیر کامل ہوتا ہی وہ ہے جو تھوڑی روٹی کھائے ہیں. زیادہ کھا لے تو کہنے نے تو مولویاں اور کھاندہ ہے, پتہ ہے آپ کو. یعنی پھٹے پرانے کپڑے پہنے, سائیکل پہ پھرے, وہ درویش کامل ہے. بے شک پیسے چھپا کے رکھے سارے, لیکن روٹی آدھی کھائے. مجھے ایک دن ایک صاحب میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو کئی دفعہ میں بھرپور کھانا نہیں کھا پاتا, تو میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا تو میں ہٹ گیا. تو کہنے لگے حضرت صاحب تجھ تو درویش بندے ہو, میں تھوڑے دن پہلا مولوی 2 دن بلا بیٹھا, انہاں بڑا ہی کھادا ہے. میں کہا تو بلائے کیوں سن؟ کہندا جی دعوت کیتی سی. میں کہا بڑا نادان ہے, نالے دعوت کیتی سو نالے اندر ہونا کھادا بڑا ہے. تو بھائی تو نے کھلانے کے لیے بلایا تھا نا, تو پھر یہ شکوہ کس بات کا؟ کہنے لگے نہیں آپ درویش ہیں. میں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے بات, لیکن آپ یہ بھی تو ترجمہ کر سکتے ہیں نا کہ
ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ میرا کھانا ہی بڑا مزیدار تھا، تو الحمدللہ انہوں نے بڑھا۔ تو ہم نے یہ کیوں مزاج بنا لیا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، پیر اس کو کہیں گے جو بالکل نہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ حضرت شیخ عبد الواحد زید رحمۃ اللہ علیہ پھٹے کپڑے پہنتے تھے، تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کی خیر ہے، اچھے کیوں نہیں پہنتا، لوگ بڑے تحفہ دیتے ہیں تجھے۔ وہ کہنے لگے حضور میرا دل نہیں کرتا۔ فرمانے لگے دل نہیں کرتا، تو نے طبیعت اس طرح کی بنائی ہے تاکہ جو آئے کچھ نہ کچھ دے کے ہی جائے۔ مانے لگے یہ طبیعت نہ بنا۔ حضرت غوث پاک ممبر پر بیٹھتے تھے تو 2000 دینار کا جوڑا پہن کے بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور اتنا مہنگا، اتنا مہنگا؟ تو آپ فرمانے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ممبر اور مصلے والے ہوتے ہیں وہ کوئی کنگال نہیں ہوتے، اللہ انہیں بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کہنے لگے وہ تو ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن وہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے، تو کوئی مطلب کس کے لیے کروں؟ تو آپ نے فرمایا بندوبست کر لیتا ہوں۔ فرمانے لگے آج تو کھول کے روٹی پکا۔ ان کی زوجہ نے کھانا پکایا بڑا کھول کے۔ تو شام کا وقت ہوا، کھانا جب دسترخوان پہ لگا تو حضرت سلمان فارسی کھانے لگے، تو حضرت ابو دردہ نے آدھی روٹی کھائی چھوڑ دی۔ فرمایا نہیں اور کھا۔ عباس فرمایا تجھے کہا نہ کھا، تو کس طرح کا بھائی ہے جو بات ہی نہیں مانتا؟ انہیں آدھی اور کھائی۔ فرمایا نہیں آدھی اور کھا، 3 روٹیاں ہیں، 1.5 تیری 1.5 میری، کھا۔ پوری روٹی کھلائی۔ پھر جب بستر بچھا ہوا تھا تو فرمایا یہ کس کا بستر ہے؟ نے کہا جی آپ کا۔ فرمایا آپ کا بستر کہاں ہے؟ کہنے لگے میں نے تو عبادت کرنی ہے۔ فرمایا کریں گے عبادت، مجھے بھی اللہ یاد ہے، لیکن تو بستر لا کے نا یہاں بستر بچھا۔ بستر لایا، فرمایا اکٹھے اٹھیں گے، میرے بغیر اٹھنا مت۔ کہتے ہیں 1-2 دفعہ انہوں نے اٹھ کے دیکھا کہ سلمان اگر سو رہے ہیں تو میں جاتا ہوں۔ جب وہ اٹھے تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے سو جا چپ کر کے، تہجد کے وقت اٹھیں گے۔ کہتے ہیں سحری کے وقت اٹھے، اکٹھے مسجد گئے، نماز پڑھی۔ کہنے لگے یار تو نے تو آج روزہ بھی نہیں رکھنے دیا۔ فرمایا روزے نفل ہیں، فرض ہوتے رمضان کے ہوتے تو روز رکھتے، یہ نفل ہیں، کبھی رکھنا چاہیے تو کبھی چھوڑنا بھی چاہیے۔ فرماتے ہیں اب ہم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھی فرض فجر کی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابو دردہ کے دل میں خیال تھا کہ یہ تو میں نے بھائی تو بنا لیا پر یہ تو سواری کر گیا میرے اوپر۔ خیال تھا، ان کا خیال تھا کہ میں حضور سے پوچھوں گا، لیکن فرماتے ہیں اس کا خیال ہی تھا، میں نے پوچھ بھی لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور یہ کچھ لوگ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز ہی روزہ رکھتے ہیں نفلی روزے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بتائیں یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں یہ غلط بات ہے، رات کو سویا بھی کرو اور عبادت بھی کیا کرو، کھایا بھی کرو اور کچھ دیر روزے بھی رکھا کرو۔ اور پھر حضور فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں، پر میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں خواتین کو وقت دیتا ہوں، ان کی تکالیف کو سنتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں تو آرام بھی کرتا ہوں۔ تو دین کے مزاج کو سمجھے، دین ایک خوبصورت کر کے ہمیں ماحول بنا کے دیتا ہے۔ دین ہمیں اجتماعی زندگی میں سارے کام شاندار طریقے سے، یہ جو لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہیں نا ٹی ویوں پہ، جن کو مذہب کے نام سے بڑی الرجی ہے، اور وہ والا مولوی بڑا پسند ہے جو کہے کہ داڑھی کی بھی ضرورت کوئی نہیں، پینٹ کوٹ بھی کھل کے پہنو، اور جناب جو چیز آپ آئے گی آپ اس کو کہہ دیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، کفر کے ساتھ ملو گلو جو مرضی کرو، اس قسم کے لوگوں کو یہ پسند کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیہان عرب بے توفیق۔ تو میرے بھائی نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بڑا سونا، بڑا صاف ستھرا، بڑا آسان اور عمل کرنے والا دین عطا فرمایا ہے، عمل کرنے والا، اور قریب قریب قرینے قیاس حضور نے سارا کچھ دیا جو عین انسان کی فطرت کے مزاج کے قریب ہے۔ اجتماعی زندگی میں بھی حضور نے ہمیں میٹھا دین دیا اور انفرادی زندگی میں بھی، ذاتی زندگی میں بھی۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ آج موسم اللہ نے بڑا ٹھنڈا کر دیا جی۔ آپ پھر بھی ایسے ایسے ہی کرتے ہیں، ہلکا 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 سا ایسے سنیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کتنا اللہ کریم اپنے بندوں پہ رحم فرماتا ہے۔
کتنا رحم. جب گرمی ہوتی ہے تو سارا دن ذکر ہوتا ہے بڑی گرمی ہے, تو ٹھنڈ ہو جائے تو اس کا زیادہ ذکر کیا کرو. الحمدللہ اللہ نے موسم اچھا کر دیا. کہنا چاہیے نا, کہہ دیں ایک دفعہ الحمدللہ, کہہ دیں الحمدللہ. یہ نا یہ ذہن بنائیں. وہ ہم نا مایوسیوں کی باتیں زیادہ کرتے ہیں تو ٹینشن بھی زیادہ رہتی ہے. اگر باتیں خوشی کی زیادہ کریں گے تو سکون بھی. دیکھو جی الحمدللہ اس نے سکون کر دیا, روزے شاندار بنا دیے رب کریم. تو یہ باتیں کیا کریں. انفرادی جو زندگی ہے نا اس میں بھی ایک حدیث ہے مسلم شریف کی, بس وہ آپ نے رٹا لگا کے یاد کر لینی ہے. ایک صحابی تھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تو پوچھ رہے تھے نیکی کیا ہے, شر کیا ہے, خیر کیا ہے, سوال کر رہے تھے. ایک جملہ میرے نبی پاک نے فرمایا. حضور فرمانے لگے نیکی تو کرے گا ہی, شر سے تو بچے گا ہی, کچھ نہیں نہ کر سکتا تو ایک کام ضرور کرنا. عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا؟ حضور نے فرمایا اگر تو کچھ نہیں نہ کر سکتا تو فرمایا اپنے شر سے لوگوں کو بچا کے رکھنا. کس کے شر سے ہیں؟ یعنی ہمارے اندر بھی شر ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اپنے شر سے لوگوں کو. انفرادی زندگی میں لوگوں میں کچھ شر ہوتا ہے, وہ اپنا شر منتقل کرتے ہیں. ایک آدمی بدگمان ہو گیا نا کسی دیندار سے, دین سے, اب وہ شر کو آگے پھیلاتا ہے. چھوڑو جی مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ شر پھیلا رہا ہے. چھوڑو جی کیا رکھا ہے آج نیک لوگوں کے پاس بھی, یہ شر پھیلا رہا ہے. چھوڑو جی پاکستان کے سیاستدان ٹھیک نہیں ہو سکتے, سارے غلط ہیں, یہاں کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, یہ شر پھیلا رہا ہے. یہ شر پھیلا رہا ہے. لوگ شر پھیلاتے ہیں, لوگ لوگوں کو بدگمان کرتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو نا, وسوسہ کوئی بری بات آئے تو صرف اس بندے سے جا کے پوچھو جس نے وسوسے کا حال بتانا ہو, دوسرے لوگوں کو نہ بتاؤ ورنہ وہ بھی وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے. اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ. اسلام تکلیف دینے سے منع کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام مسجد میں آئے تو کچھ لوگ نا ڈیوٹی سے اٹھ کے ہی آ گئے تھے, کام کاج سے اٹھ کے آ گئے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا تم غسل کر کے مسجد آتے, وجود سے بدبو نہ آتی, کسی کو تکلیف نہ آتی. آپ کو پتا ہے کچا لہسن کھا کے مسجد آنا منع ہے. کیوں جی؟ کچا لہسن کھانا حرام ہے, تو پھر منع کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی. پیاز کھا کے مسجد آنا, میں اللہ جانتا ہے حضور کا دین سمجھ کے باتیں بتاتا ہوں. آپ جمعے والے دن کسی کی گردن پھلانگنا حرام ہے. میں نے ایک دن یہ بات پہلے بھی کی تھی تو ایک صاحب کہنے لگے مجھے پیار بڑا ہے تو میں آگے آ کے بیٹھتا ہوں, تو آپ نے تو حدیث ہی سنا دی. تو میں نے کہا پیار ہے تو ٹائم پہ آنا تھا نا. یہ کیسا پیار ہے کہ اتنے لوگوں کو کراس کر کے آپ نے پیار کیا. اور سخت لفظ ہیں حدیث میں. ہمارے حضرت صاحب تو ڈانٹ دیا کرتے تھے, کوئی آدمی ایک بندے کی گردن میں بیٹھ جاؤ, سختی کے ساتھ ناراض ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعہ وار دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی جانب پل بنا لیا ہے, پل بنایا اس نے دوزخ کی جانب. یا رسول اللہ مسجد آ کے بھی, وضو کر کے بھی, جمعے کے ارادے سے بھی. فرمایا آیا جمعہ پڑھنے ہے, آیا مسجد ہے, پر لوگوں کو تکلیف کیوں دیتا ہے, اذیت میں کیوں مبتلا کرتا ہے, کیوں ایسا کرتا ہے یہ. اور میں اکثر کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ انفرادی زندگی میں یہ سمجھ لیں, انفرادی زندگی میں کہ آپ کی جو آدمی بہت زیادہ بیمار ہو نا, جسم سے بدبو آئے, اس کے لیے علماء نے فتویٰ لکھا ہے کہ وہ نماز گھر میں پڑھے. اس لیے کہ اس کی بیماری سے اگر لوگوں کو اذیت ہوتی ہے تو وہ مسجد نہ آئے. انفرادی زندگی میں حضور نے فرمایا اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ. یار کتنا وہ شخص ظالم ہے کہ جو کسی سے ملنے آتا ہے تو بندہ دعائیں مانگتا ہے کہ اب یہ واپس چلا ہی جائے تو مہربانی اس کی. کتنا وہ ظالم ہے کہ گھر جاتا ہے تو بچے خوف سے سہم جاتے ہیں کہ ابا جی واپس چلے جائیں. بیوی ڈرتی ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے دعائیں مانگتے ہیں لوگ, بیویاں دعائیں مانگتی ہیں کہ اب اس کے ساتھ وقت تو گزارنا ہے, زندگی تو بتانی ہے, دعا کریں ذرا آسانی سے گزر جائے. اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں نے بعض مردوں کو بھی دعائیں مانگتے دیکھا ہے کہ دعا کریں اس عورت کے ساتھ میرا وقت صحیح گزر جائے, میرے 4-5 بچے ہیں, پر یہ زبان کی شریر ہے, یہ تکلیف دیتی. ہم لوگ اپنے صدقے دے کے, خیرات دے کے اور نمازیں پڑھ کے اور روزے رکھ کے جب معاشرے میں شر پھیلاتے ہیں نا, شر
تو پھر ہم دین کی میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایک بی بی بڑا ہی صدقہ کرتی ہے پر شریر ہے، اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، میں اپنے لفظ میں کہوں گا بدتمیز ہے، سخت بولتی ہے، اور میں جی سچی بات کرتا ہوں کسی کو غصہ ہی لگے، وہ کون سی سچی بات ہوتی ہے جس کا غصہ لگتا ہے؟ آپ سچی نہیں کرتے، آپ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، آپ زبان درازی کرتے ہیں۔ سچ بات کہنے والے میں اور زبان درازی کرنے والے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ سچی بات نہیں کہہ رہے، سچی بات تو میرے نبی پاک کی ساری باتیں سچی تھی، کبھی کسی کو تکلیف ہوئی تھی حضور کی سچی بات سے؟ سچی بات اور ہوتی ہے، کڑوی بات، ان میں فرق ہوتا ہے۔ سچی بات کرنے کا بھی طریقہ سیکھیں، صحیح بات کرنے کا بھی سٹائل سیکھیں، وہ کیسے کرنی ہے۔ سچی بات بھی ٹھیک طریقے سے کریں گے تو وہ صحیح ہوگی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر کڑوی گولی دے اور کہے پانی نہیں پینا، دوائی کڑوی دے دی اور ساتھ کہتا ہے کہ پانی یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دوائی ہے اور اس کے بعد تم نے پانی پینا ہے تاکہ تمہاری کڑواہٹ، یہ کس قسم کا سچا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نا صدقہ دیتی ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، تو رسول کریم نے فرمایا وہ جہنمی عورت ہے، وہ اس کے صدقے خیراتیں دوزخ کے سامنے آڑ نہیں بنے گی، وہ دوزخی ہے۔ یا رسول اللہ ایک بی بی ہے ہمارے محلے میں، پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، وہ بھی کبھی کبھی۔ صحابی پوچھتے ہیں حضور پنیر کے خشک ٹکڑے وہ بھی کبھی کبھی، لیکن حضور زبان کی بڑی میٹھی ہے، حضور لب و لہجے کی بڑی اچھی ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ تو میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے جا کے بتا دو کہ اس کے نبی خوشخبری دیتے ہیں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے اذیت تو نہیں پہنچ رہی، تکلیف تو نہیں آ رہی لوگوں کو، ہم بوجھ تو نہیں بن رہے۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں جب کھانا کھا لو نا تو پھر میرے نبی کے گھر زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو۔ حضور نے دعوت پکائی تھی تو کچھ لوگ روٹی کھا کے گپے مارنے بیٹھ گئے، میں کھانا کھا لیا تو اب جاؤ۔ کچھ لوگ بوجھ بنتے ہیں طبیعت پہ، باتیں ہیں تو کیے جاتے ہیں، سوال ہیں تو کیے جاتے ہیں، تو محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہمیں تھوڑا احساس کرنا چاہیے۔ آپ کی ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف، آپ بے ضرر زندگی گزاریں، بے کیف زندگی گزاریں۔ آپ بھلا نہیں کر سکتے تو نقصان تو نہ کریں۔ اسلام کہتا ہے کہ تو دیکھ تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، حتیٰ کہ تقریر کرنا بھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ سنو تاریخ بغداد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت عمر کو پیغام بھیجا، فرمایا ایک بندہ ہے وہ روز میرے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے تبلیغ کرتا ہے اور زور زور سے واز کہتا ہے، نہ مجھے نماز پڑھنے دیتا ہے، نہ تلاوت کرنے دیتا ہے، نہ آرام کرنے دیتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، امیر المومنین تھے، اس کو فرمایا کہ تو اس طرح کر، تبلیغ اتنی کر جتنی لوگ برداشت کریں، اتنی لمبی چوڑی تقریر نہ کر، اتنا زیادہ اونچا اونچا نہ بول۔ کہنے لگا آج کے بعد نہیں کروں گا۔ چند دن گزرے تو پھر اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر پیغام بھیجا، دیکھیں میں کتنی نازک بات کر رہا ہوں، دین اسلام کی خوبصورتی، نازک بات۔ یعنی وہ کیا کرتا تھا؟ تبلیغ کرتا تھا نا، کیا کرتا تھا؟ واز کہتا تھا نا، تقریر کرتا تھا نا، کوئی اچھی بات ہی کرتا ہوگا نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر پیغام بھیجا حضرت عمر کو کہ وہ تو پھر شروع ہو گیا، تو جناب عمر ڈنڈا لے کے آئے اور اتنا مارا کہ ڈنڈا توڑ دیا۔ فرمانے لگے یہ کون سی تبلیغ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے؟ تو یہاں اگر آپ کسی کو کہہ دیں ساؤنڈ سسٹم کی آواز کم کرو تو وہ آپ کو بے ادب ہونے کی ڈگری دے دے گا، آپ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ ایسا نہ کریں، ہم بوجھ نہ بنے کسی کے وجود پر، کسی کے لب و لہجے پر بوجھ نہ بنے یار۔ بڑی یہ کوئی جوانی ہے کہ آپ گھر گئے ہیں تو آپ نے مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ میری مرضی کا کھانا کیوں نہیں پکا؟ ہٹلر ہی بن گیا ہے۔ چودھری صاحب گھر آ گیا تو اماں بیچاری لائن میں کھڑی ہے اور جناب وہ موبائل توڑ رہا ہے اور وہ جناب لڑ رہا ہے۔ کیا ہے آپ؟ مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بوجھ بنتے ہیں؟
گھر میں کھانا پکانے والی عورت انسان نہیں؟ آپ کے بچے اگر آپ صبح سے تھکے ہوئے آئے ہیں تو ان کا حق نہیں تھا کہ آپ کے سینے سے لگتے تھوڑی دیر؟ پیچھے ہٹ جاؤ سارے، میں بہت بڑا مجبور ہوں اور تانگ ہوں. یہ کوئی زندگی ہے؟ آپ نے تکلیف دے دی لوگوں کو، آپ گھر گئے تو گھر والوں نے چھپنا شروع کر دیا. یعنی اس طرح کا ماحول بنایا کہ لوگ دعا مانگنے لگے کہ اللہ تعالیٰ بابے کو پردہ دے دے تو ہماری جان چھوٹ جائے. یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مارا، اتنا مارا کہ اسے تکلیف ہوئی. فرمایا تو بوجھ بنتا ہے لوگوں پہ، اپنے شر سے لوگوں کو بچائیں. ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچنے لگ گئی، ہمارے مزاجوں میں سختی آ گئی، ہماری طبیعتوں میں گھٹن پیدا ہو رہی. مطلب فٹافٹ ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں اہم ہوں، پہلے میری سن لیں. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے غلط طریقہ اختیار کیا ہے. اور ہمارے ہاں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں طرح سے معاملہ گڑبڑ ہے. اگر آپ نے امیر کی سن لی پہلے تو غریب ناراض ہے، اور اگر غریب کی پہلے سن لی تو کہتے ہیں یہ کارکن تھا نا، ہم کبھی کبھی آتے ہیں نا. دونوں طرف معاملہ گڑبڑ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ نا کوئی بات چیت کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق حضرت سعد اور جنگی معاملات میں بات کر رہے تھے. تو ایک دیہاتی آ گیا بدو، اس نے آ کے فٹافٹ کہا حضور وہ فلانی بات کرنی تھی. تو فرمایا ذرا ٹھہر جا، بات کر رہا ہوں. اس نے پھر کہا اب بڑی اہم بات ہو رہی ہے، بڑی ضروری بات. پھر مداخلت کی حضور وہ میری سن لے. تو جناب عمر نے درہ مارا. مان لگے تجھے سمجھ نہیں آتی بات کر رہا ہوں. ابھی درہ مارا ہی تھا کہ حضرت عمر پریشان ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے ان کے کانوں کے نیچے پسینہ دیکھا اور ان کے ہونٹوں کو کانپتے دیکھا. پھر آپ نے وہ درہ اٹھایا اور اس بدو کی طرف پھینکا. فرمانے لگے یہ نہ سمجھنا کہ میں امیر المومنین ہوں، یہ درہ پکڑ اور میری پشت پہ مار. وہ کہنے لگا حضور نہیں وہ تو میری غلطی ہے. تو آپ فرمانے لگے تو نے غلطی کی تھی، جواب میں مجھے تو نہیں نہ کرنی چاہیے، چل مار. کہنے لگا حضور نہیں. فرمایا پھر کہہ میں نے خطاب کے بیٹے عمر کو معاف کیا. یہ بات کیا کہ حضرت عمر نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر رونے لگے، پھر دیر تک روئے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے حضور کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے یہ نا خطاب کا بیٹا عمر یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اونٹ بھی چرایا کرتا تھا، یہ بھول جاتا ہے کہ یہ ریگستان اور صحرا میں رہا کرتا تھا، یہ بھول جاتا ہے کہ یہ چھوٹے اور کچے مکان میں، یہ بھول جاتا ہے. فرمایا سعد خطاب کا بیٹا بھی اپنے لیے دعا کر رہا ہے اور تو بھی خطاب کے بیٹے کے لیے دعا کر. وہ لوگ اپنے آپ سے بچاتے تھے کسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. لیکن ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہمارا لب و لہجہ، ہمارا انداز اتنا سخت ہوتا جا رہا ہے، اس قدر زیادہ ہماری طبیعتوں کے اندر چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی شخص کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اذیت نہ پہنچے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کا خیال فرماتے. اللہ کے حبیب کے پیر پہ نا ایک صحابی نے پیر رکھ دیا. توجہ تو ہے نا میری بات پہ؟ آپ حضرات سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ ایک شخص نے پیر رکھ دیا، بڑے موٹے تازے تھے. اب وہ پیر چھوڑ ہی نہیں رہے، موٹے تازے آدمی تھے. تو رسول کریم نے نا ان کے پیٹ میں چھڑی چبوئی. فرمایا میرا پیر تو چھوڑ دے یار. اس نے پیر چھوڑا تو بڑے پریشان ہو گئے. فرماتے ہیں میں ساری رات روتا رہا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ حضور کا میں نے پیر دبا دیا. کہتے صبح حضور نے مجھے بلایا، جب میں حاضر ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں تو میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میری مذمت میں کوئی آیت تو نہیں آ گئی، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، میں نے نبی پاک کا پیر دبا دیا. رب تو محبوب کی ذرا غیر ارادی بے ادبی بھی گوارا نہیں کرتا. کہتے میں ڈر رہا تھا، پریشان تھا، لیکن جب دروازہ رسول پہ آیا نا تو اللہ کے حبیب نے میرے پیر دبانے کی بات ہی نہ چھیڑی. حضور فرمانے لگے یار وہ تیرے پیٹ میں نے چھڑی چبو دی تھی، تجھے تکلیف ہوئی ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتا. فرماتے ہیں میں چھم چھم رونے لگا. جتنے لوگ کھڑے تھے وہ بھی روئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میں نے پیر دبایا تو آپ نے چھڑی چبوئی. تو حضور فرمانے لگے تو نے تو دیکھا نہیں، میں تو دیکھ رہا تھا نا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، چل تو کہہ میں نے معاف کیا. وہ اتنا روئے کہ زمین پہ بیٹھ گئے. عرض کرنے لگے حضور نہیں میں بڑا راضی ہوں، یہ لفظ میں نہیں کہہ سکتا. حضور فرمانے لگے تو راضی ہے پر میں تو نہیں نا ابھی راضی. یا رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا یہ 80 اونٹ مال غنیمت میں آئے ہیں میرے حصے میں،
اگر تو سارے تحفے میں قبول کر لے تو میں راضی ہو جاؤں گا. فرماتے ہیں پیر بھی میں نے دبایا, معذرت بھی حضور نے کی, اور 80 اونٹ بھی نبی پاک نے تحفے میں عطا فرمایا. یہ دین کا وہ حسن ہے, یہ وہ نزاکت ہے دین کی, یہ وہ خوبصورتی ہے, یہ وہ بندہ نوازی ہے کہ آپ کے وجود سے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. لیکن ہم غیبت کرتے ہیں, ہم چغلی کھاتے ہیں, ہم عیب جوئی بھی کرتے ہیں, پھر عیب گوئی بھی کرتے ہیں. پہلے آپ تلاش کرتے ہیں, پھر عیبوں کو بیان کرتے ہیں. اسلام نے بڑا سخت ناپسند کیا. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت تو زنا سے بھی زیادہ برا کام ہے. زنا ایک گندا کام ہے اور غیبت اس سے بھی برا ہے. لیکن ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہم شر انگیزی کرتے ہیں, ہم باتوں کو پھیلاتے ہیں. آپ یقین کریں حق سے زیادہ جھوٹ معاشرے میں پھیلا ہوتا ہے. حق سے زیادہ جھوٹ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی, کوئی وجود نہیں ہوتا, وہ چیزیں عام ہوتی ہیں, وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. ان کو ہم مزے لے لے کے بات کر رہے ہوتے ہیں. کوشش کریں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہم خیر پھیلانے کا. بغداد میں ایک بزرگ تھے تو درزیوں کا کام کرتے تھے. اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی درزیوں کا کام کرتے تھے. خوش ہوئے نا بات سن کے؟ پیشہ کوئی بھی برا نہیں, ایک برا ہے وہ ہے ہاتھ پھیلانا. اس کے علاوہ کوئی پیشہ برا یہ برا نہیں, یہ ہاتھ پھیلانا برا ہے. حضرت شیخ محمد بن حسن کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے نا, امام غزالی نے لکھا ہے, وہ درزیوں کا کام کرتے تھے. تو اس زمانے میں نا کھوٹا سکہ بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا. کھوٹا سکہ پرانے لوگوں کو تو پتا ہوگا, چلو نوجوانوں کو بتا دیتا ہوں. چاندی کے سکے ہوتے تھے تو اوپر سے جب وہ کھس جاتا تھا نا نمبر, تو اس کو کہتے تھے اب کھوٹا ہو گیا. کیوں جی بزرگوں ایسے ہی ہے, وہ کھس جاتا تھا تو کہتے تھے سکہ, تو وہ چلتا نہیں تھا کہیں بھی. تو وہ بابا جی کی دکان مشہور ہو گئی تھی کہ وہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں. لوگ دے آتے تھے کھوٹے سکے, بہت سارے لوگ دے دیتے, بابا جی چپ کر کے قبول کر لیتے. مشہور ہو گیا, جو بھی جاتا کھوٹے سکے دے آتا, بابا جی قبول کر لیتے. پھر شام کو نہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے اور دریا میں بہاتے. ایک دن کچھ بندے کھوٹے سکے لے کے آ گئے, تو بابا جی ابھی مصلی پہ تھے, نماز پڑھ رہے تھے. تو بیٹے نے کپڑے دیے تو کھوٹے سکے وصول کیے. تو وہ کھوٹے سکے دینے والا شخص کھوٹے سکے دے رہا تھا, تو وہ بچہ کہنے لگا تم نے بڑی عرصہ بیوقوف بنایا میرے ابا کو, کھوٹے سکے دے لے جاؤ. کہنے لگا تمہیں واقعی نہیں پتا چلتا کھوٹے ہیں؟ کہا ابا جی کا نہیں مجھے پتا, پر مجھے تو پتا ہے نا. اور میرا ابا شام کو کھول کے دیکھتا ہے تو پھر جو کھوٹے کھوٹے ہوتے ہیں انہیں دریا میں بہا کے آتا ہے, لے جاؤ اپنے. اتنی دیر میں بزرگ نماز سے فارغ ہوئے, کہنے لگے نہیں نہیں بیٹے رکھ لے, کھوٹے ہی رکھ لے. سننا بات. کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں کھوٹے اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ لوگوں نے پیسوں میں ملا کے دوسروں کو بھی تو دینے ہیں نا, تو میں چاہتا ہوں چلو باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں, ہمارا تو گزارا ہو ہی رہا ہے, باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں. اور فرمایا پھر میں شام کو جا کے دریا میں ڈال کے آتا ہوں کہ کہیں میری اولاد بھی ان کو آگے نہ چلا دے. میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ اس کام سے بچ جائیں. درویش کہتے ہیں کہ جب اس بابے کا آخری وقت آیا نا, تو جو اس نے جملہ کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا. آخری وقت جو اس نے دعا مانگی, تو فرماتے ہیں میرے اندر وجد اور کیف کی صورت پیدا ہو گئی. فرماتے ہیں ان بزرگوں نے اپنے آخری وقت دعا مانگی, اے اللہ میں نے ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کیے تاکہ تیرے بندے شر سے بچ جائیں, تو یا اللہ تو بھی اس کھوٹے سکے کو قبول فرما لے. اللہ میں نے کھوٹے سکے قبول کیے, کھوٹے, تاکہ تیرے بندے تکلیف سے بچ جائیں. تو مالک میں بھی کھوٹا ہی ہوں, اللہ تو بھی اس کھوٹے کو قبول فرما لے. اور یہ دعا مانگ کے نا تو کبھی روتے کبھی ہنستے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں لگتا ہے رب نے کھوٹا سکہ قبول فرما لیا, لگتا ہے کہ اللہ نے کھوٹا سکہ قبول. لوگوں کو تکلیف سے بچائیں. ہمارا وجود یارو مطلب کیا ہو جائے گا 2 منٹ کے لیے سمجھ لیں کیا ہو جائے گا. یعنی اگر آپ بڑے غصے سے باہر آئے اور پاپڑ بیچنے والے پہ آپ نے غصہ نکال لیا سارا, میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں, تھکا ہوا ہوں, اور تو پاپڑ بیچنے آ گیا ہے, تم لوگ بڑے نالائق ہو, بدتمیز ہو. آپ نے یہ سخت جملے کہہ دیے, چپ کر کے وہ آدمی معذرت کر کے گزر گیا. وہ تو سارا دن پریشان رہے گا نا کہ میری غریبی کا مذاق اڑا ہے. مطلب ہو کیا گیا؟
ہوا کیا اگر اس نے کوئی بات کر لی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے لاہور میں سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو رات کو ایک شخص تراویح کے بعد حضرت سویا کرتے تھے. بہت سارے لوگ تو سو ہی نہیں پاتے رمضان کی راتوں میں, سو ہی نہیں پاتے, میں خود نہیں سو پاتا. اب تراویح سے اگر آپ 10:30 فارغ ہوئے تو 2 بجے اگر آپ کو دوبارہ اٹھنا ہے تو بیچ میں آپ کو کیا ملے گا؟ اگر آپ نے کچھ پڑھنا پڑھانا ہے, صبح درس دینا ہے, تو پھر تو آپ کے لیے بڑا اور یہ خاصا مشکل کام ہے, یہ خاصا مشکل کام ہے. آپ یقین کریں چند تفسیریں دیکھتے ہیں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ پھر آگے سننے والوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے مزاج مبارک کس طرح کے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ کے تو کچھ عبادت کی, کچھ مطالعہ کیا, صبح درس دینا تھا, تو تھوڑی دیر کے لیے بوڑھے آدمی تھے, تھک گئے تو سو گئے. ایک بندہ نہ کہیں گیا ہوا تھا تو واپس آیا تو اس نے دروازے پہ دستک دی. تو سید صاحب کے بیٹے تھے, بخاری شریف کی شرح لکھی, بڑے عالم تھے, سید محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ. رضوی صاحب کہتے میں نے دروازہ کھولا, میں نے کہا ہاں جی بولو. کہنے لگا جی میں نے سید صاحب سے ملنا ہے. مفتی اعظم پاکستان تھے, وہ لاہور میں حزب الاناف ادارہ تھا, سید ابو البرکات شاہ. میں نے حضرت صاحب سے ملنا ہے. تو کہا کوئی حکم ہو تو مجھے نہیں, جی میں نے انہی سے ہی ملنا ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, میں نے انہی سے ہی ملنا ہے. چلو ٹھیک ہے جی انہی سے مل لو. تو کہتے ہیں اتنی دیر میں نا سید صاحب بھی اٹھ کے آ گئے. محمود کون آیا؟ تو اس نے کہا حضور میں آپ کا ایک عقیدت مند ہوں, تو میں کہیں گیا ہوا تھا تو ابھی واپس آیا ہوں, تو مسئلہ نا کئی دفعہ پوچھنا کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں, ذرا بات کی نزاکت کو دیکھنا, بھول جاتا ہوں. تو یاد آیا تھا تو میں نے کہا چلو ابھی پوچھ آتا ہوں, گزر رہا تھا یہاں سے. میں پوچھو. کہنے لگا جی پوچھنا یہ تھا کہ جس نے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں رمضان میں تو کیا وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ مسئلہ پوچھنا تھا. علامہ محمود رضوی صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا ہی غصہ آیا. میں نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی اس وقت مشکل آ گئی ہے جو رات کو آیا ہے. کسی وقت انسان رات کو طلاق دے بیٹھتا ہے, کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو عالم کے دروازے پر, یہ تو عام سا مسئلہ ہے, سویرے بھی پوچھ لیتا. اتنی تکلیف دی اس نے, کتنی بڑی اذیت ہے. اور ایسے ہوتا ہے, ہم نہیں احساس کرتے کہ یار تھوڑا سا دیکھ لیں, ماحول کو دیکھ لیں, طبیعت کو دیکھ لیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ نا ایک عالم سے مسئلہ دریافت کیا, وہ ہمارے استاد تھے, تو مجھ پہ ناراض ہوئے. میں بڑا پریشان ہوا کہ پوچھی تو میں نے دین کی بات تھی, تو استاد جی ناراض ہو گئے. تو استاد واپس آیا تو یہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں شوگر کا مریض ہوں. میں بڑی تکلیف میں تھا اور میں نے نماز کے لیے میں جلدی کیوں اٹھ کے چلا گیا تھا, میں نے ایک روٹی کھانی تھی, مجھے کچھ ہو رہا تھا. تو اب میں اگر تجھے انکار کرتا دین کی بات, تھوڑا دیکھ لیا کرو, مزاج کو سمجھ لیا کرو, تم سمجھتے نہیں, احساس ہی نہیں پیدا کرتے. وہ بڑی اس وقت چیز سمجھ میں آئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہر وقت انسان ایک موڈ میں نہیں ہوتا. آپ سمجھیں.